السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے 10 نیوز 247 پر۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ میسکو گریڈ آل انڈیا روبوٹکس چیمپئن انٹرنیشنل مقابلے کے کوالیفائی پرانے شہر کے اسکول کے کارنامے پر ایس اے ہدا اور ایوب علی خان کی مبارکباد۔ جناب ایس اے ہدا IPS DGP ریٹائرڈ نے طلبہ اور طالبات کو تلقین کی کہ وہ اپنے مقصد حیات کی تکمیل تک جدوجہد کریں، مسائل مشکلات کا مقابلہ کریں اور ان پر قابو پا کر منزل تک پہنچنے کی جستجو کریں۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جناب ایس اے ہدا 20 ستمبر کو میسکو گریڈ ملک پیٹ میں ایک تہنیتی تقریب سے مخاطب تھے، جو آل انڈیا روبوٹکس چیمپئن شپ جیتنے والی میسکو کی ٹیم کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی۔ مہمان خصوصی سینئر صحافی جناب میر ایوب علی خان، جناب محمد شاداب، تاؤس فاؤنڈیشن مرزا شعیب بیگ شینشین پر موجود تھے۔ ڈاکٹر افتخار الدین سیکریٹری میسکو نے صدارت کی۔ جناب ہدا نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ میسکو کے طلبہ کی ٹیم نے نہ صرف آل انڈیا چیمپئن شپ جیتی بلکہ سنگاپور میں منعقد ہونے والی ورلڈ روبوٹکس چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ میسکو کی ٹیم سنگاپور سے بھی کامیاب و کامران واپس ہوں گے۔ جناب میر ایوب علی خان نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے کے ایک اسکول نے کل ہند سطح پر یہ اعزاز حاصل کیا۔ حالانکہ پرانے شہر کے نام کے ساتھ تعلیمی پسماندگی کا تصور ابھرتا ہے، میسکو گریڈ ملک پیٹ نے نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے کئی مشہور و معروف کارپوریٹ اسکولز کے مقابلے میں اپنے آپ کو منوایا اور حیدرآباد کا نام روشن کیا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ سنگاپور میں منعقد ہونے والی ورلڈ روبوٹکس چیمپئن شپ اور میسکو کی ٹیم کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اسپانسرز آگے آئیں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سیکریٹری ڈاکٹر افتخار الدین کو مشورہ دیا کہ وہ میسکو کی ٹیم کی سنگاپور مقابلوں میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے وسائل تلاش کریں۔ انہوں نے 4 رکنی فاتح ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور ان کے کامیاب مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جناب ڈاکٹر افتخار الدین نے فاتح ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور ان کے کارنامے کو قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا تیقن دیا کہ ورلڈ روبوٹکس چیمپئن شپ میں میسکو کی ٹیم کو روانہ کرنے کے لیے اسپانسرز سے ربط پیدا کیا جائے گا۔ جناب محمد شاداب اور مرزا شعیب بیگ نے بھی خطاب کیا۔ قبل ازیں حذیفہ محی الدین نے روبوٹکس سے متعلق پاور پوائنٹ پر معلومات آفریں مواد پیش کیا۔ حذیفہ محی الدین میسکو کے سابق طالب علم ہیں اور اس وقت انٹرمیڈیٹ زیر تعلیم ہیں اور انہوں نے میسکو کی ٹیم کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ آل انڈیا روبوٹکس چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم زید الدین، فردوس فاطمہ، نادیہ فاطمہ، زینب فاطمہ اور زینب پر مشتمل ہے، جنہوں نے چیمپئن شپ کے لیے اپنی تیاریوں، مینجمنٹ کے تعاون اور کامیابی کے خوشگوار تجربات سے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ اس موقع پر انہیں مومنٹوز پیش کیے گئے۔ آئیے ناظرین دیکھیں اسی کی تفصیلی رپورٹ۔ 10 نیوز 247 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد افتخار الدین، آنری سیکریٹری میسکو۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم ایک ایسی بچوں کو ایسی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے آل انڈیا لیول پر روبوٹکس ورلڈ روبوٹکس آرگنائزیشن کا جو کمپٹیشن پروگرام تھا، اس میں ساری انڈیا میں انہوں نے فرسٹ پرائز جیتا ہے اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ان بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے ٹرینرز کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے جب بچوں کو اتنا ایکسپوجر ملا ہے کہ وہ ایک وقت انڈیا کے بڑے بڑے اسکولز سے کمپیٹ کیے ہیں اور نہ صرف کمپیٹ کیے ہیں بلکہ اپنا پہلا مقام حاصل کیے ہیں روبوٹکس کے اندر۔ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے بچوں کے لحاظ سے، اور ہم اس ٹریننگ کو بچوں کے کریکلم میں کو کریکولر ایکٹیویٹی کے لحاظ سے اس لیے شامل کیے ہیں کہ یہ بچے ان کی صلاحیتیں بڑھ سکیں آگے چل کے زندگی میں۔ اب جو 21 سینچری کے ڈیمانڈس ہیں، روبوٹکس ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیں اور جو نئے ٹیکنالوجیز ہیں، یہ بچے
ابھی سے ان کو اس کا ایکسپوجر ہو جائے تاکہ آگے کی ان کی تعلیم اور ترقی میں ان کو سہولت ہو، ان کو کامیابی ملے۔ میسکو گریڈ اسکول اور بلکہ میسکو آرگنائزیشن کا ہمیشہ یہ آبجیکٹو رہا ہے، یہ منشا رہا ہے کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے اسکل سیکھیں، اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھے مسلمان بنیں اور دنیا میں ایک اپنے آپ کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی قوم کا اور اپنے اسکول کا ایک اچھا نام پیدا کریں اور دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کریں۔ ظاہر ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج کل صرف کتابوں کی تعلیم کافی نہیں ہے، بچوں کو بہت سارے اسکلز سکھائی جانی چاہیے، اور حالانکہ یہ ہم پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اسکول میں شامل کریں، لیکن الحمدللہ ٹاؤس فاؤنڈیشن کے ہم شکر گزار ہیں۔ انہوں نے جب ہم سے آ کر یہ تجویز رکھی سامنے کہ آپ یہ بچوں کو سکھائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ہم نے بہت خوشی سے اس کو قبول کیا، اور ٹاؤس فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے انہوں نے کبھی اس کے اندر کوتاہی نہیں کی اور اپنا پورا حق ادا کیا اور بچوں کو اس قابل بنایا کہ نیشنل لیول پر وہ کمپیٹ کر کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ تو جرنی کی ابھی شروعات ہے، ابھی ان بچوں کے سامنے فیوچر ہے، اور یہی بچے نہیں، ہمارا تو مقصد ہے کہ ہر بچے کو اس قسم کی تعلیم ملے، اس قسم کا ایکسپوجر، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، تاکہ ہر ہمارا بچہ آگے چل کر ایک کامیاب شہری بنے، جو اپنی ملک و قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے، اور جو ہم اپنے خود زندگی بہتر بنا سکے، اور ملک جو ہے ایک کنٹریبیوٹر بنے۔ اپنی زندگی گزارنا تو آسان ہے، سبھی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دینے والے بنے۔ یہ سائنٹیفک فیلڈز میں اتنے آگے رہیں کہ یہ دنیا ان کی قدر کرے اور لوگوں کو ان سے فائدہ ہو۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ ہم اسی ارادے سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ہم ایک اسکول میں اپنے عربک پروگرام چلاتے ہیں ان بچوں کے لیے، تاکہ یہ بچے قرآن مجید کو اچھا پڑھ سکیں اور راست طور پر سمجھ سکیں، تاکہ یہ قرآن پڑھنے سے یہ اچھے انسان بن سکیں، تاکہ دنیا میں ان کی قدر ہو۔ یہی ہمارا اسکول کا مقصد ہے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اس کمپٹیشن میں کتنے اسکولز پارٹیسپیٹ کیے تھے؟ آل انڈیا لیول سے 200 سے زیادہ اسکول سارے ہندوستان سے تھے۔ بڑے ٹاپرز ٹاپ ون میں آئے تھے؟ ٹاپر ہے ہمارا اسکول۔ جی، کتنے لڑکیاں تھے ونرز میں؟ اس کی ٹیم میں 5 کی تھی، لیکن اصل کمپٹیشن میں جو حصہ لیا وہ 3 لڑکے تھے، 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ آگے بھی ہم یہ ٹریننگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اگر ٹاؤس فاؤنڈیشن ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ضرور وہ ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ مخلص لوگ ہیں، اور مقصد اس کا بچوں کو زندگی میں آگے کے چیلنجز کو سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ کمپٹیشنز تو ہوتے رہتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں۔ کلاسز سے اسٹارٹ کر رہے ہیں کمپٹیشن؟ ہم یہ 7th کلاس سے شروع کر رہے ہیں۔ سر ایسے ہونا جو آپ نے ایکسس کی آپ لوگ کی طرف سے سپورٹ کیے جائیں؟ انشاءاللہ سپورٹ کریں گے ضرور۔ بچوں کے اپنے انٹرسٹ پر ہے، ان کے شوق اور ان کی محنت پر منحصر۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میسکو گروپ آف اسکولس اور ان کے جو اسٹوڈنٹس اس روبوٹک کمپٹیشن میں نیشنل لیول پہ پرائز لیا ہے، اور ان سب کو مبارکباد۔ میں ابھی ڈاکٹر افتخار صاحب سے بتا رہا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہ انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹس پروجیکٹ بناتے، اس طرح کے پروجیکٹ بناتے۔ اسکول لیول پہ یہ کرنا بہت خوشی کی بات ہے اور بہت تعریف کی بات ہے کہ ابھی سے ان لوگ جو ٹریننگ اور انٹرسٹ ہے اس سب چیزوں میں، روبوٹکس میں، ابھی سے شوق ہے ان بچوں کا، بچیوں کا۔ انفیکٹ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی انجینئر ٹو بی اے پروگرامر، اینڈ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جہاں ویژولی چیلنج بچے بچیاں بھی پروگرامر بنے ہوئے ہیں۔ تو انجینئرنگ کے لیے آپ کو معلوم ہے سب کو JEE دینا پڑتا ہے۔
तो जेई देना पड़ता उसमें इंजीनियरिंग सीट्स के लिए, और उसके बाद फिर जेई डिफरेंट लेवल पे होता और लाखों बच्चे उसमें देते, एग्ज़ाम्स देते, तो इंजीनियरिंग के लिए तो एक स्कूल लेवल पे अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और रोबोटिक्स कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। रोबोटिक्स आजकल इतना फैल गया है, इवन मेडिकल साइंसेस में भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, ऑपरेशन कहीं और कर रहे हैं, डॉक्टर अमेरिका में बैठे हैं, ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, सर्जरी रोबोटिक्स में। तो रोबोटिक्स का जो अमल दखल है ज़िंदगी में बहुत हो चुका है। इसी तरह डॉक्टर इफ्तिखार साहब एआई की बात कर रहे थे। मैं अभी आने से पहले आई वाज इन अ मीटिंग विद एक मिस्टर सुब्रत बागची हैं जो मेरे साथ उड़ीसा में स्कूल में थे। आप गूगल कर सकते हैं उनका नाम। ही वाज द सीईओ, COO भी कहलाते हैं, चीफ गार्डनर भी कहलाए। माइंड ट्री एक है IT कंपनी, उसके करता धरता थे। उसके बाद फिर वहाँ से रिटायर होने के बाद उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 7 साल काम किए। आई वाज सरप्राइज। अब हम लोग चैट GPT, आई थॉट ही इज़ द अल्टीमेट, IT फील्ड में है, बट वो भी अपना कंप्यूटर खोल के चैट GPT से काफ़ी बातें पूछ रहे थे और चेक कर रहे थे चैट GPT से। अब मैं सुना चैट GPT से आगे बढ़ के वो भी अब आउटडेटेड हो गया है चैट GPT। अब जो है सेक्टरल, आपको जो फील्ड में चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके लिए अलग अलग अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप उसको अपने फ़ोन पर लोड करके उससे चेक कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। मैं सुना कि आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आप मुझे बताया गया, तो ओवर टू यू। आप कुछ अनाउंसमेंट डॉक्टर साहब करेंगे। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On behalf of Taos Foundation founder and director Mr. Safi Rahim, he is Hyderabad brought up, and he is a manager in software company, and he is a background in Hyderabad journalist. So Taos Foundation and Taos Foundation director Mr. Safi Rahim and all the team objective is that academic empowerment. Our students are learning concepts in textbook. Okay, it's very important and it's very good. Apart from the textbook, if they get a practical exposure with real world examples, okay, what others in all over the world are doing at the school level, so that their students are able to understand the concept easily, okay, and get success in their educational career and also in the job. So same research Taos Foundation has done. What is going on all over in the world? Okay, which are the best practices in the world? We have done lots of research, and based on that, Taos Foundation has come up with a plan called robotics training. And the objective of this robotics training is the academic empowerment. Students, what they are learning in the textbook, using the physical kits from Lego Education, we have bought the kits, and using that physical kits, student can do the real-time applications of their academic subject like math, science, computers, okay, and each and everything what they are doing in the robotics is completely related to their academic concepts. Means, for example, force, Newton's law, and moreover, the next step which they face in their colleges, that also we are trying to cover here at the school level, is like the sir told, like sensors, motors, automation. So this is what we are trying to achieve is students should not stop in their education career. So Alhamdulillah, based on our capacity, we have covered almost 15 schools, okay, in the city, and one from Karimnagar also. Alhamdulillah, as we grow, inshallah, we are ready to help all the schools, okay. But only the thing is, we need a support from school management also. It's like we are getting the support from NESCO management.
school and Taos Foundation can come together and empower the academic skills of students. कितने कॉम्पिटिशन पे आगे कितने कॉम्पिटिशन के साथ ये मिलेंगे As Sir told and as we told, our goal and objective is not a competition, just is the part of a motivation. Okay? Our students, they are achieving something in their regular robotics classes, the weekly classes. Okay, we are having inter-school competition, and also just to keep the motivation and the interest among the student, sometime we compete in the international competitions so that we know what we are doing is really is what is what required, and we are on the same track or we are losing something. So just to keep the motivation and know ourselves what we are doing and where are we, so we sometimes go into the competition and also check ourselves. So that's all. So please, so this is a message for all the schools apart from the theoretical concepts, and every school is doing the practicals, no doubt, but adapt the best procedures, the real world examples, the physical things and all this. Jazakallah. Assalamu alaikum.